صرف اسکول میں جا کے بچہ جو ہے وہ صرف پڑھ کے آتا ہے، نہیں، اساتذہ جو ہے وہ گرومنگ بھی کرتے ہیں بچوں کی، تربیت بھی کرتے ہیں بچوں کی. اگر 45 منٹ کا ایک لیکچر ہے تو میرا خیال ہے اس میں 4 باتیں بچہ ضرور سیکھے. تو آپ نے 16 سال مینس کہ ایک جاب پہ آ رہے ہیں یا ایک فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ فیمیلز کو پاکستان کے اندر کوئی مسائل درپیش ہیں مینس کے جاب کے حوالے سے؟ بالکل. اچھا سر، آپ نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزرا ہے، تو میں نے جتنا بھی پرنسپل شپ کا مطلب پروونس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ابھی بھی ٹرینڈ ہے کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایجوکیشن بچیوں اور بچوں دونوں کے لیے ہونی چاہیے یا بچوں کی ایجوکیشن ہی کافی ہے؟ ایک کویسچن جو مینس کہ ہر والدین اس کا آنسر ہے اور ایک پریشان بھی اس حوالے سے کہ جب وہ بچہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، جب وہ داخلے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسکول کو چوز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم نے کس اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے کہ تو آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ جب بھی والدین کہیں پہ جائیں ایڈمیشنز کی، ابھی جو گورنمنٹ کا ایک اسٹیپ ہے کہ مار نہیں پیار، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی کی بہتری آ رہی ہے؟ کیا یہ اچھا اسٹیپ ہے یا کس؟ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھک ود مستنصر، جہاں بات ہوتی ہے دل سے، مخلصی سے اور سچائی سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مستنصر حسین، استاد اور امید. ایک بیٹھک میم پکیزہ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ ایک نئی بیٹھک جہاں ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو علم کا اجالا پھیلاتے ہیں. آج ہماری مہمان ہیں ایک محترمہ، مخلص اور علمی شخصیت میم پکیزہ. جی میم پکیزہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر. اچھا میم پکیزہ، ہم چونکہ آپ ایجوکیشنسٹ سے آپ کا تعلق ہے تو آج ہمارا ٹاپک بھی انشاءاللہ ایجوکیشنسٹ پہ ہی ہوگا. ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم مطلب کہ فیمیلز پہ بات کریں کہ فیمیلز کا کیا کردار ہے معاشرے میں، اور اس کے علاوہ آپ کے اور بھی ملٹیپلز مینس کے ہیں، سوشل بھی ہیں آپ، لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ ایجوکیشنسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. جی. اچھا میم پکیزہ، سب سے پہلے آپ مینس کب سے اس فیلڈ میں ہیں، کب سے آپ ایجوکیشن کے ساتھ ہیں؟ آلموسٹ سر مجھے ماشاءاللہ 16 سال ہو گئے. ہاں جی، اور جس میں نے مختلف عہدوں پہ کام کیا ہے 16 سال میں، اور جس میں سے آپ جب میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا تو آئی واز اے ٹیچر، تو وہ 1-1.5 سال ٹیچنگ میں رہی. پھر آہستہ آہستہ پروموشن ہوتے ہوتے الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کے جتنا بھی ابھی تک میری زندگی ہے اس میں نے تقریباً 12 سے 13 سال میں نے پرنسپل شپ کا رول ادا کیا. ہاں جی، اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا، مختلف عہدوں پہ کام کیا. تو الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اسی وینچر کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں کہ اپنا لیڈرز اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں ہم لوگ بچوں کو آن لائن ٹیوشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو ابراڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ہوم ٹیوٹرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں سیالکوٹ میں. ہوم ٹیوٹرز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس بچہ نہیں بھیجنا چاہتے ہماری اکیڈمی میں تو ہم آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیوٹر بھیجیں گے. زبردست. اور اس کے علاوہ جو بچے ہمارے پاس آ کے پڑھنا چاہتے ہیں فزیکلی، ان کے لیے سیپریٹ اکیڈمی کا انتظام کیا گیا ہو. چلیں انشاءاللہ جو آپ کے 12 سال ہیں اس میں ہم بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان وہ بھی مستفید انشاءاللہ آپ سے ہوں گے. اچھا میم پکیزہ، اگر ہم بات کریں چونکہ آپ نے وہ اسٹارٹنگ ہی بڑا اگریسو سا اکیڈمی کے حوالے سے جو بات کی ہے، اسپیشلی جو آپ فارنر بچوں کی بات کر رہے ہیں، تو چونکہ سیالکوٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے مینس کہ جو فارنرز کو اکیڈمیز دے سکیں، تو کس طرح سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں فارنرز کے لیے؟ سر ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنے سوشل آن لائن میڈیمز رکھے ہیں، جیسے زوم ہے، جیسے مائکروسافٹ MS ہے. وہاں پہ بھی ہم لوگ اس کو آن لائن کلاس کنڈکٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوسرے کنٹریز کی ٹائم سلاٹ اور پاکستان کی ٹائم سلاٹ میں ڈفرینس ہے. وی ہیو ٹو میچ دا ٹائم سلاٹ. تو وہ ٹیچر اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹلمنٹ تو کلائنٹس مینس کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے کیری کرتے ہیں؟ لائک اس کو ہم اگر فری لانسر کہیں تو کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کائنڈ آف
فری لانسنگ کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ سے فری لانسنگ کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. چلیں میم کدھر ہم ایجوکیشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. اس ٹاپک کو تھوڑا اینڈ پہ جا کے ہم بات کریں گے. مینس کہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اسکول فیلڈ میں, ایز اے ٹیچر بھی آپ نے جاب کی ہے, ایز اے ہیڈ شپ پہ بھی آپ نے جاب کی ہے. تو فرسٹ آف آل ایز اے ٹیچر اور ایز اے ہیڈ کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ دونوں چیزیں لنک کرتی ہیں یا دونوں ڈفرینس ہیں؟ دونوں چیزیں ظاہر ہے, جب ہم جیسے ایک فیملی میں رہتے ہیں تو پیرنٹس بچوں سے علیحدہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جب ہم ایک ادارے میں جاتے ہیں تو پرنسپل سے ٹیچرز علیحدہ نہیں ہوتے اور ٹیچرز پرنسپل کے بغیر کام نہیں کر سکتی. تو آئی تھنک کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی ایون ٹیچنگ بھی ہو جائے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا واٹ ایور دا ڈپارٹمنٹ از, تو اس میں میرا خیال ہے جو دونوں سائڈز ہوتی ہیں ان کو میوچل انڈرسٹینڈنگ, میوچل کوپریشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ بات کہیں کہ اکیلے پرنسپل کچھ کر سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے. نہیں, میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں, پوچھنا یہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹیچر اور ایز اے پرنسپل میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ظاہر ہے ڈفرینس ہے کہ پرنسپل شپ میں آپ لیڈ کرتے ہیں, چیلنجز گائڈ کرتے ہیں. چیلنجز پرنسپل شپ میں. اچھا, ہاں جی. تو جو ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں مینس کے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں یا دیکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سوکھی جاب ہے, مینس کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈریسنگ کی ہوئی ہے. نہیں, یہ آپ کو کہہ لیں کہ یہ آپ کو بظاہر نظر آتا ہے دیٹ وی آر سٹنگ ان آفس. مینٹلی جو ہے نا وہ نہیں, مینٹلی بہت اسٹریسفل ہے. اسٹریسفل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, رسپانسبلٹی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ٹو بی آنیسٹ میں نے اپنی 12 سال کی جو میرا ایکسپیرینس ہے, ٹوٹل تو 16 سال کا, اور اس میں سے چند سال میرا ٹیچنگ میں گزرا, مختلف میں نے آپ کو بتایا شعبوں میں گزرا, شعبوں میں نہیں, مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزرا ہے. تو میں نے جتنا بھی پرنسپل شپ کا ٹائم ہے سر, میں نے آپ سمجھ لیں جب چھٹی ہوتی تھی نا تو میں خود گارڈز کے ساتھ گیٹ پہ موجود ہوتی تھی. بچہ کوئی ادھر ادھر چلا جائے, بچہ کوئی ادھر کا ادھر نہ ہو جائے, جس کا بچہ ہے ہم اس تک صحیح سلامت, اور جو اس کا گارڈین ہے ہم اس تک صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچائے. پھر بندہ مطلب پھر پورا دن جو ہے نا آپ کہہ لیں جو 2 سے 2:30 بجے کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہیڈ کو ریلیکسیشن ہوتی ہے. اچھا جی صحیح ہے. اگر کوئی رسپانسبل پرنسپل ہے یا ہیڈ ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے اس کی ذمہ داری 2 بجے کے بعد ختم ہوتی ہے, جب سارے بچے, تمام بچے خیر و عافیت سے اپنے گھر میں اپنے والدین, اپنے گارڈینس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. زبردست. اس کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کی لائف میں کبھی ایسا ہوا ہے, جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ ایز اے ہیڈ کے طور پر ہمیں گارڈ بھی بننا پڑتا ہے, آلموسٹ یہی آپ کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیچر بھی ہیں, گارڈ بھی ہیں. تو کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ غلط چلا گیا ہو, مینس کہ اسکول سے آیا ہے پھر گھر چلا گیا, لیکن وہ کہیں مس پلیس ہو گیا یا کسی اور کے ساتھ چلا گیا, کوئی ایسا واقعہ بھی آیا ہے؟ نہیں الحمدللہ ایسا کبھی ایسا نہیں ہوا. اور عموماً ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو گم گئے ہیں یا کبھی ایسا ہو گیا, تو لیکن اسکول میں آتے ہیں اور اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور ہر ایک پہ توجہ, تو بڑا ٹپیکل نہیں یہ کام؟ سر ہے تو صحیح, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہم ادارے کے ذمہ دار شخصیت کے طور پہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو چاہے میرے لیے بچے ہیں, چاہے میرے اساتذہ ہیں, چاہے میرا ڈومیسٹک اسٹاف ہے, دے آر آل ایکول فار می ان آرڈر ٹو پرفارم مائی رسپانسبلٹیز. تو اس میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, دیکھیں گارڈز کو کس لیے ہم ہائر کرتے ہیں, تو جب ماشاء اللہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے نا, تو میرا سب کو, آڈینس کو یا جو پرنسپلس ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو اپنے گیٹ پہ جو گارڈز ہیں ان کی اسٹرینتھ کو بھی زیادہ کرتے ہیں, بالکل, تاکہ جو ہے نا وہ کسی قسم کا بھی مس ہیپ ہونے سے بچ سکے ہم لوگ. مینس کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کتنی زیادہ ذمہ داری, ایون کہ وہ گھر تک کی آپ ذمہ داری بتا رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے پھر مینس کہ ٹیچر کا مقام والدہ یا والد سے زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ ہوتا ہے سر, اگر کوئی سمجھے. چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو ہے ہم روحانی والدین ہیں, اساتذہ ہیں یا آپ کے پرنسپلس ہیں, پرنسپلس بھی اساتذہ ہی ہوتے ہیں. کیا ہمارا معاشرہ ٹیچرس کو وہ رسپیکٹ دے رہا ہے جو وہ حق رکھتے ہیں آج کے دور میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ نہیں. بات تھوڑی سخت ہے, مگر یہ ہے کہ نہیں, بالکل بھی نہیں. جو پیرنٹس کو جو عزت ہمیں دینی چاہیے, چاہے وہ پرنسپلز ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ ڈومیسٹک اسٹاف ہو, دیکھیں ہم سب آپ کے بچوں کے لیے ایک ادارے میں کام کرتے ہیں,
تو آپ لوگ اگر ظاہر ہے فی ہے، اگر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم فی پے کر رہے ہیں اور فی پے کرنے کے زمرے میں ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اسکول سے، اساتذہ سے، ڈومیسٹک اسٹاف سے، تو یہ بات غلط ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے فیس کی، اگر آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہے وہ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے اسکول خرید لی ہے. بالکل ایسے ہی، ایسے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی لیے میں نے اس میں ایڈیشن کیا آپ کی بات کے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں اگر آپ فی پے کر رہے ہیں تو ہم بھی تو آپ کے بچوں کا ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کے بچوں کو، آپ کی گرومنگ کر رہے ہیں، بچوں کی پرسنالٹی. ٹیچرز اگر کوئی پیرنٹس یہ سر سوچتے ہیں نا کہ صرف اسکول میں جا کے بچہ جو ہے وہ صرف پڑھ کے آتا ہے، نہیں، اساتذہ جو ہے وہ گرومنگ بھی کرتے ہیں بچوں کی، تربیت بھی کرتے ہیں بچوں کی. اگر 45 منٹ کا ایک لیکچر ہے تو میرا خیال ہے اس میں 4 باتیں بچہ ضرور سیکھے گا ٹیچر سے. اور بظاہر اگر آپ کے پاس دن میں 6 لیکچرز ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی دن میں ایک بچہ باتیں جو ہے وہ سیکھ کے گھر جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو چلیں ہم جو ٹاپک ہم نے اینڈ پہ شروع کرنا تھا وہ اسٹارٹنگ سے یہ ہو گیا. تو اگر ہم مطلب کیا ہے تعلیمی نظام پہ، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ابھی چل رہا ہے، چونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اور اس میں بتائیں کہ جو پہلا ہمارا تعلیمی نظام تھا اور آج میں کتنا کا فرق ہے، کون سا بہتر تھا، اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ سر ماشاء اللہ میں سمجھتی ہوں کہ اب کی جو گورنمنٹ ہے، جو پریزنس ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، یہ بڑے اچھے سے بڑی اچھی اسکیمز لے کر آتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کے تو آنورڈز اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو گیٹ کریں. کیا اسٹیپ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ جیسے اگر آپ بات کریں، اب ہم بات کریں تھوڑا سا پولیٹیکلی ہو جائے گا، میں پولیٹیکل پوائنٹ کو نہیں ٹچ کرنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ ایز اپریزلس کہہ لیں یا ایز این اپریسیشن کہہ لیں، جیسے گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے ابھی اسکوٹیز لانچ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ابھی تو اسکول پرائیویٹائزیشن سب کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اسٹیپ لے رہی ہے. ابھی تو سارے اسکول پرائیویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو کون سی بہتری کے لیے اسٹیپ لے رہی ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ میں اور گورنمنٹ میں اگر میں اس کو ڈفرینشیٹ کروں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے وہ لوگ اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پا رہے. اس وجہ سے دیکھیں نا، گورنمنٹ ٹیچرس کے بھی تو بچے پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو وہ گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہے. یہ تو آپ بات ہوگی نا مینس کہ گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کیا. میں مینس کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اچھے اسٹیپ لے رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. مینس جو ہمارے پاس، میں اسکولنگ کی بات نہیں کر رہی، آپ کہہ لیں جیسے میٹریکولیٹس ابھی کلیئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب لیپ ٹاپ اسکیم ہے، ٹھیک ہے، اسکوٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. سم ہاؤ جو ہے گورنمنٹ جتنا ان کی کیپیبلٹی ہے اس کے اکارڈنگ ان کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن اگر ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسکول میں تو نہیں لیپ ٹاپ دیے جاتے. ہاں جی، اسکول میں نہیں ہے، اسکول میں نہیں ہے، میٹریکولیشن کے بعد ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح ہو گیا. تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ جو پہلے مینس کہ ہمارے آبا و اجداد والدین تھے، انہوں نے ایک ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس کے بعد ہمارا ایک دور ہے، اس کے بعد ابھی جو ینگ مطلب کہ بچے آ رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کون سا سسٹم بہتر تھا، کون سا دور اسٹڈیز کے حوالے سے بہتر تھا؟ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل ہو جائے گا سر، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تربیت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو پچھلا دور زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے، اگر اساتذہ کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ تھی، اور رسپیکٹ میں بچہ پڑھتا بھی تھا. مجھے بلکہ ابھی بھی یاد ہے کہ سم ٹائم چونکہ وہ ٹیچرز، میں بھی ایک اسکول میں ہی ہوں، تو ٹیچرز جب میں کبھی دیکھ لوں یا کبھی آتے ہیں میرے پاس تو میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے تو میں ان سے کہتا ہوں سر کائنڈلی آپ یہاں پہ. بالکل ایسے ہی. لیکن آج وہ نظر نہیں، آج وہ چیز نہیں ہے. بالکل. تو یہ ایک، اگر ہم تربیت کے لحاظ سے بات کریں تو یہ ڈفرینس ہے، لیکن اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو آج کی ایجوکیشن زیادہ امپرووڈ ہے بنسبت پریویس ٹائم کے. صحیح. اچھا میم، اس میں ایک بڑا بیسک سا کویسچن ہے جس میں ہمارے والدین بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بچہ گھر جا کے پڑھتا نہیں ہے، بچے کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو بچوں کو مینس کہ کیسے ہم شوق پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں؟ سر دیکھیے، اسکول میں تو ہم ایکٹیویٹیز کے تھرو، ٹھیک ہے، ٹیچرز جو ہیں وہ ملٹیپل میتھڈالوجیز یوز کرتی ہیں، ہیڈز ملٹیپل میتھڈالوجیز یوز کرتے ہیں، ہر لیول کے اکارڈنگ، ہر کلاس کے اکارڈنگ
ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم بچوں کو اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن اب جو گھر کی بات کریں تو دیکھیں اب ٹیچرز نے گھر تو نہیں نہ جانا ساتھ, وہاں پہ اگر وہ ایک دیکھیں لیکن یہاں پہ بھی والدین کہتے ہیں کہ پر آتے ہونا بالکل گھر کچھ نہیں کرنا. تو دیکھیں یہ تو ہم اسکول میں چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم بچے کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی ٹمارو, ہم یہ سنیں گے یا اس طرح سے ہوگا. دیکھیں اساتذہ کی ذمہ داری 2 سے 2:30 بجے تک ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ گھر جاتا ہے, لنچ کرتا ہے, چینج کرتا ہے, آپ اس کے گارڈینز ہیں. ہمارے پاس جو ذمہ داری تھی 5-6 گھنٹے کی ہم نے ادا کر دی ہے. اس کے بعد آپ کی باری ہے, آپ کے 5-6 گھنٹے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شوق آپ نے اس کا گھر میں ڈیولپ کرنا ہے. یہاں پہ ذمہ داری اسکول تک کی ہماری ہے کہ ہم نے بچے کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن گھر میں اگر آپ بات کریں کہ گھر میں بچے کو کیسے کریں تو دیکھیں ہم آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں, لیکن کرنا تو پریکٹیکلی آپ نہیں ہے. جی ایز اے ٹیچر اگر ہم بات کریں تو آپ کی لائف میں کون سا ایسا ٹائم ہے جو بڑا ڈیفیکلٹ آپ نے دیکھا ہے, یا بڑا ایک پیارا لمحہ جو آپ نے اپنی پوری لائف میں جو ایز اے ٹیچر تو وہ آپ کے ساتھ ہوا ہو, کوئی بڑا اسپیسیفک سا کوئی پیارا سا کوئی ایک واقعہ ہو جائے آپ کا, یا مشکل ترین لمحہ؟ مشکل ترین لمحہ تو جب پیرنٹس ہماری بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, کہ ہم ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں, مگر پیرنٹس اس بات پہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا کسی بھی ادارے کے پرنسپل کے لیے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے لیے بڑی جو ہے نا پریشان کن بات ہوتی ہے کہ جو ہے نا دیکھیں ہم نے, آپ نے, اساتذہ نے, ہم نے ایز اے پرنسپل اور ایز اے گارڈین, آپ نے تینوں کا ٹرائنگل ہوگا سر, تو بچے کے لیے ہم کام کریں گے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ پیرنٹس کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم اگر لیں کہ ایک ڈاکٹرس کے پاس ہم جاتے ہیں, جی تو وہ جو بھی بیماری ہے یا جو بھی اس کی ایک تجویز کرے گا میڈیسن وہ ڈاکٹر کرے گا. ہم نہیں یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو تو یہ ہے تو یہ والی میڈیسن دیں. یہاں پہ بھی یہی امپلیمنٹ ہوگا فارمولا. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہاں پہ بھی وہ ڈاکٹر, اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ اگر پیشنٹ نے اپنی ہی بات امپوز کرنی ہے کہ نہیں میں نے یہ میڈیسن لینی ہے, تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں. اور اگر پیرنٹس ہمارے پاس کوئی کمپلین لے کے آتے ہیں یا ہم ان کو کمپلین کے لیے بلاتے ہیں, تو میرا خیال ہے دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ کے تو اس پہ 3rd اسٹیپ لے کے تو اس کو کرنا چاہیے تاکہ بچے کی امپروومنٹ ہو سکے. کیونکہ ادارہ یا والدین بچوں کی امپروومنٹ کے لیے اتنی ایفرٹس کرتے ہیں نا, ادارے ہم نے کس لیے کھولے ہوئے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ بات کریں کہ پیارا لمحہ کون سا تھا, تو پیارا لمحہ سر سب سے زیادہ کسی بھی استاد کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا طالب علم اٹھ کے اس کو آنر کرے. بالکل ایسے جو آج کل بہت کم ہے. تو ایسے ہی میں کہیں گئی تھی, ایسے باہر ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے گئے, تو وہاں پہ میرا ایک اسٹوڈنٹ مل گیا, حالانکہ میں نے اس کو نہیں پہچانا. اچھا تو اس نے مجھے پہچان لیا. تو کہتے ہیں آپ میم پکیزہ ہیں. میں نے کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں میم, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو وہ ایک میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی, اور بڑا مجھے آنر فیل ہوا تھا کہ میں نے کہا بیٹا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آپ نے اتنی رسپیکٹ دی ہے. تو یہ بھی آج کل کے دور میں بھی سر وہ تربیت آ سکتی ہے اگر والدین چاہیں. بالکل ایسی ہے. تو دیکھیے یہ بھی تو آج کل کے دور کا ہی بچہ ہے. ماشاء اللہ میرے اسٹوڈنٹ سبھی, کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لی ہے, کوئی سول انجینئر بن گیا ہے, کوئی دبئی سیٹلڈ ہے, کوئی اپنا ماشاء اللہ ایکسپورٹ کا بزنس چالو دبئی میں کیا ویلڈر شیلڈر یا کوئی اور؟ نہیں ماشاء اللہ ایز سول انجینئر. ہاں جی. وہ ایک چٹکلا یاد آ گیا کہ وہ ایک جہاز میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اسٹوڈنٹس اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جہاز جو ہے نا وہ ایک اسٹوڈنٹ چلا رہا ہے. تو وہ سارے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو چلنا ہے یا نہیں چلنا, سارے افراتفری. تو ایک بندہ بڑا مطمئن بیٹھا ہے اندر, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ بڑے مطمئن ہیں. نے کیا کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے نہیں اڑا سکتا. تو وہی نا جو دبئی میں ہے وہ بھی ڈسکس کرے نا کہ وہ ویلڈر ہے یا کوئی نہیں, وہ ایز اے سول انجینئر کام کر رہے ہیں. ہاں جی. اور ماشاء اللہ سبھی بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ, ایک میرا اسٹوڈنٹ لائر بن چکا ہے ماشاء اللہ. تو سب بچے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کامیاب ہو. مطلب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ سیٹل ہو گیا, کسی فیلڈ میں چلا گیا ہے, جس طرح ابھی آپ لائر کی بات کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی, تو بڑی ایک خوشی بھی فیل ہوتی ہے. بہت خوشی کی فیل, بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ ماں باپ
ماں باپ تو ڈیفینیٹلی خوش ہوتے ہیں, لیکن ہمارا چونکہ خونی تعلق نہیں ہوتا, تو جو خونی تعلق نہ ہونے کے باوجود خوشی کرے وہ میرا حلائق استاد. مینس کے رزلٹ ریسنٹلی کچھ دن پہلے میٹرک کا رزلٹ تھا, اور میں دیکھ رہا تھا اس میں ماشاء اللہ سے وہ 1187 نمبر تک بچوں نے لیے ہوئے ہیں, 1100 پلس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. مطلب کہ نمبرز ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں, پوزیشنز لی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی مینس کہ ہم فیوچر دیکھتے ہیں جب پاکستان کا, تو وہ کوئی برائٹ نظر نہیں آ رہا. کیا کرنا ہے ہم نے اتنے مارکس کو؟ سر میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اس میں کریمنگ گیم تو آن ہے بالکل, 9-10 کے لیے ہم کریمنگ ہی, چونکہ جو بھی بچہ کانسیپچوئل جاتا ہے نا اس کے مارکس کم آ جاتے ہیں, تو ٹیچرس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رٹا ہی لگوائیں بچوں نے, کیونکہ ایز اٹ از تو بورڈ میں لکھنا ہے. تو یہ تو کچھ سلوشن نہ ہوا ایجوکیشن میں. بالکل ایسے ہی. کیا سلوشن ہے, کس طرح سے آپ, اگر آپ ایز اے ہیڈ پہ کام کر رہی ہیں تو آپ کیا فرض مینس کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں؟ سر دیکھیے چیزیں ایک دو چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں انڈیویجول کوئی ڈیسیژن لیتی ہوں تو وہ ظاہر ہے میں نے بچوں کو میٹریکولیشن تو کروانی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آگے بچوں کو بورڈ تو کلیئر کروانا ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے ان کو بورڈ سے, اگر آپ کانسیپچوئل موو کرتے ہیں تو ہمیں پھر او لیولس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ 100% کانسیپچوئل پیپرز ہوتے ہیں جو او لیولس کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ ہمیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر میں ڈیسیژن لوں گی تو جب ڈیسیژن فردر ہم نے گورنمنٹ سے مانگنا ہے, یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہیں آنورڈز آپ کہہ لیں کہ جو دوسرے اداروں کے ہیڈز ہیں, اگر ہم ان سے کوآپریشن مانگتے ہیں تو دیکھیں وہ کہیں کوآپریٹ نہیں کرتے. کیا سولوشن ہوگا پھر اس کا؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ ہم لوگ ہار کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی چلے جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا جائے. یہ ایک جو ہے یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ جو بچے ماشاء اللہ کنسیپچوئل کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم سر باؤنڈ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ رٹا ہی لگائیں, کیونکہ چیزیں ہمارے پاس, سارا کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کرے گی, ایجوکیشن سسٹم انقلاب نہیں لے کے آئے گی, تب تک ہمارے بچے نمبرز تو لیتے رہیں گے لیکن ملک کے لیے وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ جو ان کی ایک اسکل ہے نا وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اچھا میں کہتا ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے میٹرک کرتے ہیں, بڑے اچھے مارکس بھی لے رہے ہوتے ہیں, پھر ایف ایس سی ہے یا بی ایس سی ETC کوئی بھی مطلب کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, پھر ایک ان کو ڈگری دے دی جاتی ہے. لیکن جب ڈگری دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد مینس کہ ان کے پاس جاب نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. لوگ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہمارے سوسائڈس کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. تو پھر ایجوکیشن سسٹم مطلب تعلیم حاصل کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے, کیا فائدہ؟ سر دیکھیں تعلیم حاصل انسان اسی لیے کرتا ہے کہ ان فیوچر وہ کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی گیٹ کرے, لیکن جب ظاہر ہے اپرچونیٹی نہیں ملنی, گورنمنٹ ہے یا جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. لیکن آپ ایز اے ہیڈ پہ کام کر رہی ہیں, تو آپ کا نہیں خیال کہ اگر ہم مینس کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا ایجوکیشن جاب کے لیے نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, تو ایجوکیشن آپ نے اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے لینی ہے, تو تب آپ زیادہ آپ رول ماڈل نہیں ثابت ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. سر دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ میں بار بار اس لیے پیرنٹس کو انوالو کرتی ہوں کیونکہ ٹرائنگل ہے نا, ٹیچرس, پیرنٹس اور پرنسپل. تو جب ہم بچوں کو یہ مائنڈ میں ڈال دیں نا کہ بیٹا آپ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں, آپ کو تربیت ہو سکتی ہے, آپ کی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے, آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی ایجوکیشن سے. لیکن وہ جب ایٹ دا سیم ٹائم گھر جاتا ہے نا, تو گھر جا کے پیرنٹس نے مظاہرہ وہ کیا فیلنگ کرتے ہیں, بھائی تم نے پڑھنا ہے, تم نے فلانی جاب کرنی ہے. آپ یہ بات کرتے ہیں, آپ وہی مووی لے لیں 3 ایڈیٹس والی, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے ایگزامپل لے لیں, وہ تینوں دوست ہوتے ہیں تو وہ بننا کچھ جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی پاورٹی کی وجہ سے, اپنے فیملی پریشر کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے وہ جو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو پہلے دن ہی سے اس سے کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے. تو دیکھیں وہاں پہ پھر ہم آپ کی گرومنگ کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے اچھے انسان بننے کے لیے پڑھنا ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ گھر بچہ جائے گا تو بچے کی نفسیات کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے کہ آپ اس کو ڈبل مائنڈ پہ اور ڈبل مائنڈ کر رہے ہیں, اور اس کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے نا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو وہ بچہ پھر اور مینٹلی. اچھا یہاں پہ سوال آتا ہے کہ دیکھیں اب ان دونوں باتوں میں جو بچے کی بیچارے کی اپنی اسکلز ہے, اپنی صلاحیت ہے, یا جو وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اسکلز ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے آپ میں انہیرٹ ہوتی ہیں یا آپ کو دے دی جاتی ہیں, وہ ہمیں ماں کو اور باپ کو چاہیے کہ اس پہ
آپ کہہ لیں کہ جب بچہ 1-2 سال کا ہوتا ہے اس پہ نظر رکھے کیا کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو جو ہے وہ بجائے دبانے کی اس کو پرووک کرے. تو میرا خیال ہے زیادہ آپ کے پھر یہ کرکٹرز اور یہ پلیئرز اور یہ جتنے بھی مطلب آپ کہہ لیں پروفیشنلز ہیں، یہ پھر مزید میرا خیال ہے ڈیولپ ہونے کے زیادہ چانس. اچھا میم، ایک کویسچن جو مینس کہ ہر والدین اس کا آنسر ہے اور ایک پریشان بھی اس حوالے سے کہ جب وہ بچہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، جب وہ داخلے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسکول کو چوز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم نے کس اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے کہ تو آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ جب بھی والدین کہیں پہ جائیں ایڈمیشنز کی. اچھا، اس میں سر میرا خیال ہے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس جب جاتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کی اسکلز پہ ضرور جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے. تو اینی ویز چونکہ ہمارے سیالکوٹ میں یا پاکستان میں اسکل بیس اسکولس نہیں ہیں، تو اگر میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ بھی ان فیوچر جو ہے نا اسکل بیس ایک اسکول ڈیزائن کریں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کو اسکل مل سکے. اگر آپ ایسے اوور آل بات ہمارا ابھی کوئی اسکول ہے جو اسکلز پہ جو 3 سال کا بچہ جا رہا ہے؟ بالکل بالکل. تو میں وہی تو بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. میرا خیال ہے انوائرمنٹ دیکھنا چاہیے آپ کو، گڈ اسپوکن ہونی چاہیے ٹیچرس کی، کیونکہ جو ان کی اپنی اسپوکن اچھی ہوگی تو بچے کو اچھے الفاظ ادائیگی اور گرومنگ ہر طرح سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سکھا سکتی ہیں. میرا خیال ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ انوائرمنٹ ایون دو پرنسپل کو آبزرو کرنا چاہیے کہ ہاؤ ہی اور شی از ٹاکنگ ود یو اور کس طرح آپ کی ڈیلنگ آپ سے ہو رہی ہے. اسٹاف کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ مچ اسٹاف از کوالیفائڈ. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی والدین جاتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے فرسٹ آف آل تو انوائرمنٹ دیکھیں، کلاس رومس کو چیک کریں، ٹیچر کے ساتھ بات کریں کہ کیا یہ ہمارے بچے کو چلا بھی سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی، کیا ہمارے معیار کے مطابق یہ اسکول ہے. اچھا میم، مینس کی جو ایجوکیشن ہے تو چونکہ ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا لوگ کانشیس رہتے ہیں، لیکن ابھی تو خیر پنجاب میں کافی بہتری آ چکی ہے. لیکن اگر ہم ادرس مطلب پروونس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ابھی بھی ٹرینڈ ہے کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایجوکیشن بچیوں اور بچوں دونوں کے لیے ہونی چاہیے یا بچوں کی ایجوکیشن ہی کافی ہے؟ دیکھیں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر دونوں پر فرض ہے، تو پھر آپ اس کو سر ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کی بات کو کٹ کر کے یہ نہیں کر سکتے جو پروونسز نہیں پرووائڈ کر رہے نا عورتوں کو ایجوکیشن، تو میرا خیال ہے وہ اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو میں اس چیز کو بالکل، یہ آپ نے جو آنسر کر دیا اب اس میں وہ کیا کویسچن کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے وہی بات ہے کہ جب ساری باتیں ہمارے پاس قرآن پاک میں ترجمے کے طور پہ اور احادیث کے ترجمے کے طور پہ موجود ہے، تو میرا خیال ہے جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت حدیث ہے تو پھر اس پہ ہمیں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب اگر ہم خواتین ہی کیا، چونکہ اب وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہی ہے، اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کا کیا کردار ہے ہمارے ملک پاکستان میں؟ سر خواتین کا، مرد کا کردار تو یہ ہے کہ کما کے لا کے دے دیں، اور خواتین کا کردار یہ ہے کہ اس نے نسل کو سنوار. تو میرا خیال ہے ایک پڑھی لکھی عورت جب آپ بیاہ کے گھر لاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی نسل کو بلٹ اپ کرتی ہے. ہاں زبردست. آپ 16 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں، جی اور چونکہ ابھی جو ہماری بات ہے وہ ذرا فیمیلس پہ ہی ہو رہی ہے، تو آپ نے 16 سال مینس کہ ایک جاب پہ آ رہے ہیں یا ایک فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ فیمیلس کو پاکستان کے اندر کوئی مسائل درپیش ہیں مینس کے جاب کے حوالے سے؟ بالکل. اچھا سر، آپ نے کوشچن کیا، بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پرابلمز نہیں ہیں، چونکہ ظاہر ہے ہاں آپ ڈپارٹمنٹ وائز کو بات کریں، جیسے ٹیچنگ میں آ جائیں تو پیرنٹس اور بچوں کی دونوں کی پرابلمز ہے، بینکنگ کی آ جائیں تو کلائنٹس کی پرابلمز ہے، تو وہ آپ کے اسپیسیفک جو ڈپارٹمنٹس کی پرابلم ہے وہ تو میل کو بھی اور فیمیل کو بھی ہیں. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جی فیمیلس کو معاشرے میں زیادہ پرابلمز ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا میم، مینس کہ اگر ہم بات کریں جب گریجویشن بچے کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو امپورٹنٹ کیا ہے ان کے لیے؟ کوئی اسکل ہونی چاہیے، مطلب ابھی آپ بلکہ بتا بھی رہے تھے کہ آپ ہوم ٹیوشن بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ آن لائن بھی کروا رہے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں انگیج کرتے کہ آپ بھی آئیں فری لانسر کی طرف آئیں؟ آپ کے پاس بڑی اپرچونیٹیز ہیں اسکل بیس پہ،
تو وہ کیوں نہیں آپ ان کو بتا رہے؟ سر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں اب ہمارا گائیڈ کرنا وہی بات آ جاتی ہے کہ ون سائڈڈ جو ہے نا وہ چیز 100% امپلیمنٹیبل نہیں ہوتی. اب ہم اگر فری لانسنگ گائیڈ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ مائنڈ ہو گیا جی فیملی بزنس چلانا ہے، جاب کرنی ہے، یا ان کا کیا پلان ہے، وہ کبھی بھی ٹیچرس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں اپنے بچوں کو لے کے چلتے آفٹر اسپیشلی آفٹر گریجویشن، کیونکہ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ بھی میچیور ہوتے ہیں، پیرنٹس تو آلریڈی میچیورڈ ہے. صحیح. ایک جس طرح مینس کے پرابلم ہم ڈسکس کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو مینس کے اسکول والوں کا اور والدین کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے یا ایک باہمی بات چیت ہے، تو کتنی ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور کیسے آپ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ سر اس میں ہم لوگ یوں کر سکتے ہیں جیسے ویکلی آپ رپورٹ کریں پیرنٹس کو، اگر کوئی بچہ ویک جا رہا ہے یا پرابلم آ رہی ہے، اس کو آپ ویکلی بھی پلان کر سکتے ہیں، آپ اس کو منتھلی بھی پلان کر سکتے ہیں، اور اگر آفٹر 2 months آپ پلان کرنا چاہیں تو آئی تھنک وی شوڈ گو فار دا PTM پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ اپنے پرابلمس جو ہے وہ پیرنٹس کو ریکویسٹ کر کے بلا سکتے ہیں اسکول میں، فزیکلی ٹیچرس سے ہم سے ملیں، مینجمنٹ سے ملیں، اور اپنے جو بچوں کو ہمیں جو پرابلمس آ رہی ہیں ہم بھی ڈسکس کریں، اور جو ان کو پرابلمس آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، اور ہم اس کا کوئی میوچل وے نکال سکیں، اس کا سلیوشن نکال سکیں. تو میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم ایک اچھا ہیلدی ریلیشن جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ تھرو دا کال اینڈ تھرو دا PTM ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اجمل کے صاحب ابھی جو گورنمنٹ کا ایک اسٹیپ ہے کہ مار نہیں پیار، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی کی بہتری آ رہی ہے؟ کیا یہ اچھا اسٹیپ ہے یا کس؟ یہ تو آپ نے نا میرے دل کی بات کر دی ہے. اس میں دیکھیں مارنا چلے پہلے ہوتا تھا کہ اساتذہ جو ہے وہ زیادہ تشدد والی مار مارتے تھے، لیکن ٹو بی آنیسٹ میں تو کہوں گی وہ تشدد والی مار ہی ہمیں جو ہے نا وہ کر گئی ہے، ہماری تربیت کر گئی اور ہمیں کامیاب آج کر دی ہے. اگر وہ مار نہ پڑی ہوتی تو سمجھ لیں ہم بھی آج کے بچوں کی طرح. مجھے بھی یاد ہے کہ وہ ٹیچرز مطلب بڑا مارتے تھے. ہاں جی. اچھا میم، جب مینس کہ آپ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح کا آپ ٹیچرز لیں، اور جب ہائر کرتے ہیں تو کیا ان کی کوئی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے یا ویسے بچوں پہ امپلیمنٹ کر دیے جاتے ہیں؟ جی ہم لوگ بالکل اس میں سر کچھ ہوتی ہیں باؤنڈریز ہوتی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ٹیچر جو ہے ان باؤنڈریز کے اکارڈنگ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. فرسٹ آف آل تو اس کی ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. جو اگر آپ بات کریں سبجیکٹ کی تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اف اے ٹیچر از گوئنگ ٹو ٹیچ انگلش دین ہی اور شی شوڈ بی ماسٹرز اور ہیو ڈن دا BS ان انگلش اور MPhil ان انگلش، تاکہ وہ جو ہے اسپیشلائزڈ ہو، اس کی گرپ ہو اپنے سبجیکٹ پر، وہ اچھے سے ڈلیور کر سکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ٹیچر کوئی بھی ہم ہائر کرتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. اس کی پرسنالٹی، جب کوئی بھی انسان بولتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ اپنی تربیت بولتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور تھرڈ ون جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سر حسن سر کہ کاؤنسلنگ، آف کورس ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ آفر کرتی ہیں جب ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں اور نیا اسٹاف ہائر کرتے ہیں. ایون دو ہم پیرنٹس کی بھی ورک شاپس کرواتے ہیں. اچھا، ہاں جی، سیشن کے اسٹارٹ میں ہم پیرنٹس کی بھی ورک شاپ کرواتے ہیں تاکہ ہم جو ڈلیور کر رہے ہیں پیرنٹس کو بھی پتہ چلے کہ ہم ان کے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، تاکہ ان کو کسی کنفیوژن کا، کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جب ہم اپنے والدین کے لیے اتنا مخلص ہو کر سوچ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم ٹیچرس کو بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے ہمیں ان کو ٹریننگ ہم دیتے ہیں بالکل، کہ تاکہ جو ہے نا وہ ہمارے سسٹم سے ان کو جو ہے وہ واقفیت ہو، اور ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں، ہمارے ادارے کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بچے کی کیا کیا ویکنیسز ہیں، وہ ہم باقاعدہ ٹیچرز کے ساتھ یہ سب شیئر کرتے ہیں تاکہ ٹیچرز جو ہیں ویک کرائیٹیریاز پہ بچوں کی کام کر سکیں. ویری گڈ. اچھا خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میم پاکیزہ ایجوکیشنسٹ، تو کافی کچھ ان سے ہم نے سیکھا. اچھا میم، آپ لاسٹ پہ کوئی آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہوں؟ جی سر بالکل. میں صرف تمام جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں
میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کبھی بھی انتظامیہ یا ٹیچرز آپ کو آپ کی کوآپریشن مانگیں، ادارہ آپ کی کوآپریشن مانگے، تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کوآپریٹ کریں. اور اگر کسی ٹیچر کی، کسی پرنسپل کی آپ کو بات بری لگ جاتی ہے تو بڑے پیار سے ان کے ساتھ ڈیل کریں جیسے وہ آپ کے ساتھ پیار سے ڈیل کرتے ہیں. تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ جب بھی ادارہ آپ کو بلائے یا ٹیچرز آپ کو بلائیں بچے کی کاؤنسلنگ کے لیے، بچے کی کوئی بھی پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے، تو ضرور کوآپریٹ کریں. بہت شکریہ. آج میم پاکیزہ نے علم نہیں نور بانٹا ہے. ایسے استاد ملک کا فخر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ہر قدم آسان کرے اور ان جیسے لوگوں سے ہم سب روشن ہوتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مسنصر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.